ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ پیج نمبر 66 ہے۔ ہم کرنے جا رہے ہیں مشق سبق لہو اور قالین کی۔ پہلا سوال مختصر سوالات پر مشتمل ہے، مختصر جواب دیں۔ تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا؟ بچے، اس کا جواب ہے تجمل نے کہا کہ اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ بچوں، اگلا سوال ہے اختر کا حلیہ بیان کیجیے۔ اختر کا حلیہ کچھ اس طرح تھا: ادھیڑ عمر کا شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیص، آستینیں چڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد ہلکے زیادہ نمایاں۔ بچوں، اگلا سوال ہے اختر کو تصویریں بنا کر کون دیتا تھا؟ اس کا جواب ہے اختر کا غریب مصور دوست نیازی اسے تصویریں بنا کر دیتا تھا۔ اگلا سوال ہے نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی؟ اس کا جواب ہے نیازی ایک غریب مصور تھا، اس نے اختر کو اپنی تصویریں دے دیں تاکہ وہ انہیں اپنی تخلیق بنا کر بیچے، اور نیازی کو اتنے پیسے دے دیا کرے کہ وہ عزت و آبرو سے رہ سکے۔ بچوں، میں ریپیٹ کروں گی یہ جواب۔ نیازی ایک غریب مصور تھا، اس نے اختر کو اپنی تصویریں دے دیں تاکہ وہ انہیں اپنی تخلیق بنا کر بیچے، اور نیازی کو اتنے پیسے دے دیا کرے کہ وہ عزت و آبرو سے رہ سکے۔ بچوں، اگلا سوال ہے تصویریں اختر کی نہیں بلکہ نیازی کی تھی، اس انکشاف پر تجمل کا کیا رد عمل تھا؟ بچوں، اس کا جواب ہے اس انکشاف پر تجمل کو دھچکا پہنچا اور اس نے اختر سے کہا، تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، میں نے اتنی آسائشیں بیکار مہیا کی تھی۔ بچوں، اگلا سوال ہے سردار تجمل کی کوٹھی کا کیا نام تھا؟ اس کا جواب ہے سردار تجمل کی کوٹھی کا نام النشاد تھا۔ اگلا سوال ہے تجمل کی عمر کتنی تھی؟ بچوں، اس کا جواب ہے تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان تھی۔ تجمل نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی؟ بچوں، اس کا جواب ہے تجمل نے اختر کو یہ خوشخبری سنائی کہ ججوں نے اس کی تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے اختر 2 سال قبل کہاں رہتا تھا؟ بچوں، اس کا جواب ہے اختر 2 سال قبل ایک تنگ و تاریک گلی کے خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا؟ بچوں، اس کا جواب ہے اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل سردار تجمل تھا۔ سردار تجمل اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل تھا۔ بچوں، پہلا سوال ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ مختصر جوابات لکھنے آپ لوگوں نے، یاد رہے بورڈ میں 10 نمبر کا یہ سوال آنا ہے، آپ کو 5 سوالات حل کرنا ہوں گے، ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے۔ بچوں، سوال نمبر 2 ہے مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا ہے؟ بچوں، اس کا جواب ہے مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں یہ پیغام دیا ہے کہ سرمایہ دار لوگ اپنی جھوٹی نمود و نمائش کے لیے کیسے کیسے ہیلے برتتے ہیں، وہ فنکاروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ فنکاروں کو ان کا جائز مقام دیا جانا چاہیے۔ بچوں، آگے ہے سبق کا خلاصہ جو ہم بعد میں کریں گے، اور سوال نمبر 4 ہے اس ڈرامے کے کرداروں کے نام لکھیں۔ تو سب سے پہلے بابا کا کردار جو کہ ایک نوکر ہے، تجمل ایک سرمایہ دار، اختر ایک غریب مصور، رؤف تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری، اور بچے ایک نیازی کا کردار ہے جو کہ یہاں پہ پس پردہ کردار ہے، وہ نیازی، ٹھیک ہے، ایک غریب مصور۔ سوال نمبر 5 ہے بچوں مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ منظر مناظر، تصویر تصاویر، باغ باغات، خبر اخبار، انعام انعامات، تکلیف تکالیف۔ بچوں، اگلا سوال ہے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔
ججوں نے تمہاری تصویر کو ڈیش کا مستحق قرار دیا ہے. تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے. میں نے تفصیل معلوم کر لی. میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے ڈیش کو بھیجا ہے. میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤف کو بھیجا ہے. تم نے ملک کے تمام ڈیش کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے. تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے. تمہیں مبارکباد دینے کے لیے شہر کے ڈیش آ رہے ہیں معززین. سنا ہے ڈیش پر کبھی کبھی ڈیش بھی پڑتے ہیں. سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں. میرے ڈیش کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں. میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں. آپ کے ڈیش کا ڈیش ابھی زمیں بوس ہو جائے گا. آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمیں بوس ہو جائے گا. آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے. یہ کوئی ڈیش نہیں, یہ کوئی معمہ نہیں. آج سے 2 سال پہلے میں ایک ڈیش گلی کے ایک خستہ اور ڈیش مکان میں رہتا تھا. آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا. قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر ڈیش کی نظروں میں تم ایک ڈیش ہو. قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر انسانیت کی نظروں میں تم ایک قاتل ہو. بچوں سوال نمبر 7 کٹ کر دیں. سوال نمبر 8 ہے بچوں. مذکر اور مونث الگ الگ کریں. سرکار بچوں سرکار ہے مونث. پاجامہ مذکر. قمیص مونث. اخبار مذکر. مصور مذکر. تصویر مونث. جھونپڑی مونث. توہین مونث. مہمان مذکر. نمائش مونث. سوال نمبر 9 ہے بچوں. کالم ملانا ہے آپ لوگوں نے. تجمل بچوں کالم ملانا ہے آپ لوگوں نے سوال نمبر 9 پہ. تجمل سرمایہ دار. بابا نوکر. مرزا ادیب ڈرامہ نگار. رؤف سیکرٹری. اختر مصور. بچے یہ پیج نمبر 27 ہے. ہم یہ کالم میں جو دیے گئے مذکر مونث انہیں کریں گے آج. ہاف ہم کریں گے بچوں. تو مذکر ہے اونٹ. مونث اس کا استعمال ہوگا اونٹنی. بچھڑا بچھیا. استاد استانی. بطخہ بطخ. باراتی براتن. اداکار اداکارہ. بندر بندریا. بھنگی بھنگن. بکرا بکری. بندہ بندی. بلا بلی. بچوں نیکسٹ پیج کی ایک لائن ہم کریں گے صرف پہلی. بھکاری بھکارن. پارسی پارسن. پنجابی پنجابن. چمار چمارن. چوکیدار چوکیدارنی. خان خانم. دھوبی دھوبن. سید سیدانی. شیخ شیخانی. کسائی کسائن. گدا گدی. کھسیارا کھسیارن. مینڈک مینڈکی. مغل مغلانی. نواسا نواسی. بچے یہ اچھی طرح آپ لوگوں نے مذکر مونث یاد کر لینے ہیں. کسی بھی قسم کا وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے یعنی بھکاری کی مونث کیا ہے. آگے 4 آپشن ہوں گے تو صحیح آپشن کو آپ لوگوں نے ٹک کرنا ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بچوں. اچھی طرح سے یاد کریں اور سمر پیک ہوم ورک کمپلیٹ کرتے رہیں. اپنا اور سب کا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.